روشن میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، روشن میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں مگر پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے تلاوت قرآن مجید کروں گا، آپ نیت فرمائیے کہ سنوں گا۔ اسی طرح جب نعت پڑھی جائے گی تب بھی رضا الہی عز و جل کے لیے نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور سارے سلسلے میں توجہ کے ساتھ حاضر رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی، اس میں آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو،
اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ ان آیات مقدسہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت کا بیان کیا گیا ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ آئیے اب نظم کی صورت میں نعت خواں اسلامی بھائی سے بھی ہم نعت رسول مقبول سرکار کی شان و عظمت نشان، شان عظمت نشان سنتے ہیں اور عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کلام ہے، پیش کر رہا ہوں قربان کی بخشش پر۔ ماشاءاللہ، مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں۔ کیا بات، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آگے سے قبل اچھی اچھی نیتیں کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ علا کشف بجمالہ حسدت جمیع خصالہ صلو حضور ہے کہ گمان نقد
کلام پیش کرتا ہوں، بل کے ساتھ دیجیے گا، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بل مانگ دیا اور اتنا دیا، بل مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ان کا تو شعار کریمی ہے، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، جب یاد کیا ہے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، بل مانگ دیا اور اتنا دیا، بل مانگ دیا اور اتنا دیا، کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، اس موسم اعظم کے یوسف خالد میں ہزاروں احسان ہے، اس موسم اعظم کے یوسف خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے، ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے،
مقتدی زبان پر احسان کیا اور احسان جتایا بھی نہیں. کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ لوگوں کو ان کی خواہش سے زیادہ عطا فرماتے ہیں, بھر بھر کر دیتے ہیں, مگر کبھی احسان نہیں جتاتے. اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اگر ہم کبھی کسی کی ہیلپ کر دیں, مدد کر دیں, کسی کے کام آ جائیں, تو پھر اس پر احسان نہ جتائیں کہ میں نے تمہیں فلاں دن تمہارے فلاں کام میں آ گیا تھا, تمہاری یہ مدد کر دی تھی میں نے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جزا دے گا. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. پہلے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, جس کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف عاشقان رسول کی حکایات میں بیان کیا ہے. اس کا کتاب کا صفحہ نمبر 48. امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں شفا شریف کے حوالے سے, حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے خلیفہ ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ میں روزہ انور پر حاضری کے موقع پر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا نبی اکرم نور مجسم کی طرف رخ کروں. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال سنا, سوال کرنے والا بھی خلیفہ تھا, آپ یہ یاد رکھیے گا, کوئی عام آدمی نہیں تھا, صاحب اقتدار تھا. وہ امام مالک سے پوچھ رہا ہے کہ میں دعا کے وقت سرکار کے روزے کی طرف رخ کروں یا کہ کعبے کی طرف رخ کروں. تو کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کیوں کر منہ پھیر سکتے ہو. کیا پیارا جواب ہے. نبی کریم سے تم کیوں کر منہ پھیر سکتے ہو. حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اور تمہارے والد گرامی سیدنا آدم صفی اللہ کے لیے بھی وسیلہ ہیں. تم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منہ کر کے شفاعت کی بھیک مانگو. اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور قبول فرمائے گا. اللہ رب العباد عز و جل خود ہی ارشاد فرماتا ہے, پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ کنز الایمان, اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور آئیں, تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ یہاں دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان کیے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کو جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ کتنے احسن انداز میں بیان کر دیا کہ جب روزہ انور پر حاضر ہوں تو حضور سے شفاعت کی بھیک مانگے, قرآن کا حکم ہے, اور رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف کرے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا چہرہ کر کے سرکار کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے, سرکار کے روزہ انور پر حاضری اس طرح ادب کے ساتھ دے تاکہ سرکار کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے, سرکار کے لبھائے مبارک سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا ہو جائے گی, تو قرآن کا حکم ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ عشق رسول تھا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت اس بارے میں عدنان بھائی اتنا پیارا شعر لکھتے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. اگر آپ یہ طرز کے بعد انداز میں پڑھ دیں تو انشاءاللہ عشق میں اضافہ ہو جائے گا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. مجرم بلائے جائے ہیں جاؤ کہے
کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان غریبوں کے در کی ہے۔ کیا بات ہے، سرکار کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ شہزاد بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول میں نے یہاں بیان کیا، واقعہ بیان کیا، ساتھ ہی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا نام، نسب وغیرہ بھی بیان کر دیا جائے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور آپ کا نام و نسب ہے مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اسجی، اور لقب آپ کا امام دار الہجرہ ہے۔ امام دار الہجرہ یعنی مدینہ منورہ کے امام، اللہ اکبر، اور آپ کا وطن پاک بھی مدینہ منورہ ہے، لوگ مدینہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہی میں رہا کرتے تھے۔ آپ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آپ کا مزار فیض الانوار ہے۔ کسی بزرگ نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عربی میں ایک شعر لکھا ہے جس میں آپ کی وفات کا بھی ذکر کیا ہے، تو بڑا پیارا لگا مجھے شعر، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فخر الائمۃ مالک نعم الامام السالک مولیدہ نجم ہدن وفاتہ فاز مالک۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور آپ کی پیدائش، نجم میں نون جیم میم ہے تو حروف ابجد، جو علم ابجد اس کے ذریعے 93 اس کا جو ہے وہ عدد بنتا ہے، اور فازا فا الف زا علم ابجد کے ذریعے اس کا 189 جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان بزرگ نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور پیدائش کا ذکر کیا۔ امام مالک کی شان بڑی عظمت والی ہے، آئیے آپ کے حوالے سے مزید سنتے ہیں۔ شہزاد بھائی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں یگانہ روزگار تھے، ایک بڑی ہستی تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا ادب و تعظیم، اور حدیث شریف کے حوالے سے جیسے پچھلے جمعے بیان ہوا کہ کتنی تعظیم، توقیر اور کیسا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مزید امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی واقعات میں سے کچھ آپ بتائیں تاکہ ہماری محبت بھی بڑھے اور ہمارے اندر بھی ادب و تعظیم مزید بڑھ جائے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مقام ہے کہ آپ عالم مدینہ ہیں، اور یہ جس طرح ہم عشق رسول یہاں بیان کر رہے ہیں، اس عشق رسول کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ ہم اس سے آسانی ہو کہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی یہ عشق رسول ان کا بیان کیا جائے یا ان کی زندگی کے احوال بیان کیے جائیں، ہم نے اس سے کیا لینا ہے یہ آپ ذہن کے اندر رکھ کے بیٹھیے کہ ان کے جتنے واقعات بیان کیے جائیں گے ادب کے، احترام کے، عشق کے، آپ نے اس سے یہ لینا ہے کہ میں نے اپنے اندر بھی اس طرح کی محبت، عشق، ادب یہ پیدا کرنا ہے۔ جی، وجہ یہ ہے کہ آج ہم ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ادب کیا، احترام کیا، بادب با نصیب، تو پھر ان کا آج ہم نام لے رہے ہیں۔ ان کا ادب، احترام اتنا مشہور ہوا کہ وہ کتابوں کے اندر لکھا گیا اور آئندہ بھی لوگ اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ تو یہ ان کا یہ مقام تھا جس مقام کی وجہ سے یہ بلند مرتبے کو پہنچے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، یہ ادب جتنی بڑی بارگاہ کا ہوگا، ادب، احترام، محبت جتنی بڑی بارگاہ کی ہوگی اتنا ہی بندہ اوپر اٹھتا ہے۔ کیا بات، کیونکہ ادب کا مطلب ہی یہ ہے، یہ جھکتا جائے، یہ جھکتا جائے، یہ jھکتا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ انداز تھا کہ آپ مدینہ منورہ کی زمین پر اب چپل نہیں پہنتے تھے، اللہ اکبر، چپل نہیں پہنتے تھے۔ چلنا یہ بہت دشوار ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ گیا، کیا بات، چند دنوں کے لیے گیا، 1 مہینے کے لیے گیا، 2 مہینوں کے لیے گیا، مختلف ایام کے لیے اگر گیا پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جس نے ساری زندگی وہیں گزارنی ہے، اللہ اکبر، پھر ذہن کے اندر یہ تصور بھی نہیں کہ یہاں سے جاؤں گا۔ اب اگر وہ اتنی استقلال اور اتنی استقامت کے ساتھ اگر وہ یہ چیز اختیار کرے گا کہ اپنے پاؤں میں چپل نہیں پہنے گا، تو اس سے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی چپل خریدی نہیں ہوگی یعنی یا کبھی بنوائی نہیں ہوگی مدینہ منورہ کے ادب میں، کیا بات، ادب کے اندر۔ تو اب یہ ہے کہ ان کا یہ انداز کہ وہ چپل نہیں پہن رہے، اسی طرح پھر آپ کا یہ انداز کہ آپ کو حاجت ہوتی بولو براز کی، پیشاب کی، تو پھر وہ وہاں پہ نہیں رہتے تھے، اچھا، وہاں سے باہر نکل جاتے تھے، حدود مدینہ سے باہر اللہ نکل یہ جاتے۔ حدود مدینہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا اس مقدس زمین پر
اس مقدس زمین پر میں یہاں پر اپنے وجود کے اس گندے حصے سے اس کو میں ناپاک کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہاں ہاں رہے مدینہ، یہ اشاق کا انداز ہے، یہ عاشقوں کا انداز ہے. امام اہل سنت نے بالکل یوں سمجھے ان کی تڑپ کو بیان کیا، ان کی محبت اور اس ولولہ جو ان کے سینے میں رہتا تھا اس کو بیان کیا. آپ نے فرمایا، اور واقعی یہ حق بندہ، ایک ہوتا ہے نا بندہ بغیر وجہ کے چپل نہ پہنا، چلو ٹھیک ہے جی ادب ہے، لیکن نہیں، وہ واقعی ادب کا مقام ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ فرمایا کہ اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک جہاں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک رکھے، تصور کرنا چاہیے، قدم رکھے، تو اس مقام کا انداز کیا فرمایا قرآن پاک نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تیرے اس شہر مکہ کی قسم، محبوب مکہ میں ہے تو وہاں پر رب کائنات قرآن پاک کے اندر اس کی قسم ارشاد فرمائے. اب جس ہستی نے جتنا عرصہ مکہ میں گزارا، رب تعالیٰ اس کی قسم ارشاد فرمائے، وہی ہستی جب مدینہ منورہ آئی اور جب ساری زندگی آپ نے وہیں پر گزاری، اب پھر بتائیے کہ اس زمین کا اس کا مقام کیا ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اپنے قدم، ہم نے وہاں قدم رکھے، اور وہ خاک پاک، ایسی مقدس زمین، حسرت ملائکہ کو، فرشتوں کو جہاں پر حسرت ہے وضع سر کی، سر رکھنے کی، کہ کاش ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اپنا اس زمین پر جا کر سر رکھیں. کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام کی بات کر رہے ہیں. راشد بھائی یہاں انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیا، شہزاد بھائی نے، کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے. امام مالک کی کوئی ایسی خصوصیت بھی بتائے نا جس میں آپ کی عشق و محبت میں تو ایک انفرادیت آپ کی ہے، ایک ایسی کوئی خصوصیت بتائیں کہ جس میں یعنی وہ کام سب سے پہلے امام مالک نے کیا ہو، کوئی ہے تو ارشاد فرمائیں. جی، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہدایت پاتے ہیں. شریعت کے مسائل جو ہیں اور قرآن کی جو اصل تفسیر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین وہ ہم تک پہنچے مختلف ذرائع سے. مختلف کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن فن حدیث پر باقاعدہ ایک کتاب مرتب کرنا، ٹھیک ہے، تو امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے اور یہ شرف حاصل ہے کہ فن حدیث میں باقاعدہ کتاب مرتب کرنے والے پہلے مصنف آپ ہیں. ماشاءاللہ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث کے مجموعے کا نام ہے موطا امام مالک. موطا امام مالک. اور آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے موطا امام مالک جو آپ کی تصنیف تھی اس کو مکمل فرمایا، جب آپ تصنیف سے تالیف سے فراغت پذیر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر اپنا اخلاص ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کے نسخے کو پانی میں ڈال دیا. اچھا، پانی تو کتاب خراب ہو گئی ہوگی. اب
صفحے کے اوپر اگر انک سے سیاہی سے روشنائی سے لکھا ہوا ہے آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ تو بالکل، تو اس وقت تو ویسے بھی وہ غالباً قط لگا کے قلم وغیرہ سے لکھا کرتے یعنی تھے، کاغذ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے گا، اور جو اس پر کتابت ہوگی وہ بھی ساری محو محنت ضائع ہو گئی تھی ان کی۔ محو ہو جائے گی۔ لیکن وہ عاشق رسول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کو اعتماد تھا اور اپنے اخلاص کا یقین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اخلاص ثابت کرنے کے لیے اس کتاب کے نسخے کو پانی میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ایک صفحہ بھی، ایک ورق بھی اس کا گیلا ہو گیا تو مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اور عاشقوں کے امام نے جب اس نسخے کو پانی میں ڈالا اور نکالا تو خرقِ عادت، ایک آپ کی کرامت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پانی میں جو چیز ڈالی جائے وہ گیلی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، خراب نہ ہو، پانی کا کام ہے گیلا کرنا، لیکن آپ نے نسخہ ڈالا، جب پانی سے اس نسخے کو نکالا گیا تو ایک ورق بھی گیلا نہ تھا۔ کیا بات ہے! اور آپ کے اخلاص ہی کی برکت ہے کہ کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، جی اور بے شمار علماء نے حدیث پر کتابیں لکھی، بالکل، جن کے بعضوں کے ہمیں نام بھی نہیں پتا، ہم تک پہنچی بھی نہیں، لیکن آپ کے اخلاص کی یہ برکت ہے کہ جو درس نظامی ہوتا ہے، عالم کورس کا جو مروجہ ایک کورس ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جامعات میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں چیدہ چند حدیث کی کتابیں ہیں جو داخل نصاب ہیں، ساری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی۔ موطا امام مالک کا ایسا اخلاص ہے کہ جب سے لکھی اس وقت سے لے کے آج تک ہزاروں سال بیت گئے، آپ کی کتاب داخل نصاب ہے اور طالب علم مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جی سبق کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں۔ یوں امام مالک کا تذکرہ بھی مدارس میں آج تک جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کا وقت ہوا ہے، آئیے ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے گا۔ عالم تیرا پروانہ میں سے یہ کلام سننا ہے، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور۔ جی انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد شبیر ہے۔ ماشاءاللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ کرام دی فرمائشی کے سرکار توجہ فرمائیں، برائے مہربانی سنا دے والا، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کلام سنا دیا جائے۔ اگلی کال۔ سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے کہ چند کلام سنا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ کہ چند اشعار انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میں قمر زمانہ تاریخ پنڈ ناخواں توبہ سے بول رہا ہوں، اور میری نعت خوان اسماعیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ جی انشاءاللہ عز و جل یہ منقبت بھی کوشش کریں گے شامل کریں۔ اگلی کال۔ محمد مزمل اتاری قادری یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کرنی تھی کہ میں نے یہ نعت سنی ہے، منو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ان کلاموں کی طرف بھی چلیں گے اور آپ کے چند جو آپ کی فرمائش ہیں ان کو پورا کریں گے، مگر پہلے ہم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید کچھ وضاحت لیتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں امام مالک کے حوالے سے۔ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک بات میں بھی اس میں تھوڑی ماشاء اللہ وہ موطا کے متعلق تھی، تو اس لیے وہ پھر موضوع ہمارا آپ کی کتاب ہے۔ جی ٹھیک۔ موطا امام مالک جو مشہور کتاب ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری جو ہے یہ اس سے پہلے کی لکھی گئی۔ ٹھیک ہے۔ موطا امام مالک اس سے پہلے، امام مالک ہے بھی تو ان سے پہلے دور کے، جی 93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی یہ فضیلت تھی کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو قرآن پاک کے بعد مستند ترین کتاب، اور وہ بھی اس اعتبار سے اپنا اسماء الرجال کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو معتبر سمجھی جاتی تھی وہ یہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسماء الرجال مانے روایت کے اعتبار سے، جی جو راوی ہوتے ہیں، جو ایک روایت دوسرے کو بیان کرنا، دوسرا تیسرے کو، صحیح ترین کتاب یہ تھی۔ اس اعتبار سے جو کتاب بیان کی جاتی تھی وہ یہ موطا امام مالک۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ اچھی وضاحت ہے، کیا بات، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ عاشقوں کی تو خصوصیات ہی ہوتی ہیں۔ اللہ، لیکن امام مالک جو ہے میں عرض کرتا ہوں یہ خصوصیات کے جامع تھے۔ ماشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ امام مالک کا مختصر انداز میں آپ کی خصوصیات بیان کروں اور یہ بات عرض کروں کہ آپ کی تنہا ذات جو ہے بہت ساری فضیلتوں کی جامع ہے الحمدللہ۔ امام مالک کو اگر دیکھا جائے تو وہ تبع تابعی ہیں۔ تبع تابعی، تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ شاید یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نئی اصطلاح ہو، بعض کے لیے نہیں ہو، تو وہ خوش نصیب مسلمان جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائے، آپ کا دیدار سے مشرف ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ ٹھیک۔ اور وہ خوش نصیب مسلمان جو ایمان کی حالت میں حضور کے صحابی کی زیارت کرے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو، اسے کہتے ہیں تابعی، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور وہ خوش نصیب مسلمان کے جو حضور کے صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھے اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، اسے کہتے ہیں تبع تابعی۔ یہاں مجھے یہ بات کہنا میں مجبور ہو رہا ہوں کہ یہ دیکھیں سرکار سے نسبت رکھنے والی شے، پھر اس کے بعد اس کی کتنی برکت ہے کہ اس کی بھی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حضور سے نسبت چکے اس کو ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال، کہ جس آنکھ نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ماشاءاللہ، اور جس نے اس آنکھ کو دیکھا، جس نے میری زیارت کی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو امام مالک تبع تابعی ہیں۔ اسی طرح آپ علم حدیث یا جو بھی علوم ہیں وہ سیکھنے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ماشاءاللہ۔ امام اعظم جو ہیں امام مالک کے استاد، امام مالک جو ہیں وہ امام شافعی کے استاد، اور امام شافعی جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے استاد۔ تو اس طرح امام مالک کو تینوں ائمہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو حدیث کی خدمت کرتے ہیں، الفاظ حدیث کی خدمت کرتے ہیں، جس کو محدث کہا جاتا ہے، اس کی فضیلتیں وارد ہیں، بڑی احادیث ہیں اس کی۔ اور احادیث کے الفاظ کی جو معانی ہیں، معانی و مطالب کی جو خدمت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں فقیہ، صحیح عالم کہتے ہیں۔ اس کی بھی فضیلتیں، فقیہ کی بھی حدیث میں فضیلتیں بیان کی گئی۔ اسی طرح جو مدینہ شہر میں رہنے والے ہیں ساکنین مدینہ، ان کی فضیلت میں بھی حضور کے ارشادات موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ اسی طرح مدینہ شہر میں موت پانے والے، وفات پانے والوں کی بھی فضیلت حدیث میں موجود۔ جنت البقیع میں مدفن ہونے والے خوش نصیبوں کی بھی فضیلت احادیث میں موجود۔ کیا بات! تو اگر ان تمام احادیث کو دیکھا جائے تو امام مالک کی تنہا ذات جو ہے ان تمام احادیث کا جو ہے وہ مورد بنتی ہے، ماشاءاللہ، کہ اگر جنت البقیع میں مدفن والی فضیلت دیکھی جائے تو وہ آپ کو حاصل، شہر مدینہ میں رہنے والی فضیلت دیکھی جائے تو اس حدیث کی فضیلت آپ کو حاصل، فقیہ فقہاء علماء کی حدیثیں دیکھی جائیں جس میں ان کے فضائل ہیں، ان تمام فضائل کے جامع امام مالک، محدثین کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں اس کے مصداق امام مالک کی تنہا ذات جو ہے بہت ساری فضیلتوں کی جامع اور بہت ساری احادیث سے آپ کی فضیلت ثابت۔ ماشاءاللہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے جامع انداز میں ہمارے مبلغ نے صفات کو بیان کیا، خصوصیات کو بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، جو سرکار کے قدموں میں گر جاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت سے وہ اتنی بلندی پاتے ہیں سرکار کے قدموں میں جھکنے کی برکت سے کہ رہتی دنیا تک ان کا چرچا ہوتا ہے۔ کیا بات! کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا، آئیے اس در پاک پر اپنے آپ کو جھکا لیجئے، سرکار کے سچے غلاموں میں شامل ہو جائیے، سرکار کی غلامی کی علامت اپنے اوپر ظاہر کیجئے، یعنی حضور کی سنتوں کو اپنائیے، سرکار کی محبت کی نشانی کو اپنائیے، امامہ شریف سجا لیجئے، مدنی حلیہ سجا لیجئے، نماز پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ عالم تیرا پروانہ عشق رسول کو بانٹتا ہے یہ سلسلہ، تو آج اس سلسلے کی نیت سے سرکار کی سچی غلامی میں آ کر نماز کی پابندی کیجئے۔ اور آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی چلتے ہیں جس میں سرکار کی سنتیں بتائی جاتی ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ آمین۔ کاش ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے جب قبر میں جائیں تو یہ سنتیں ہمارے لیے قبر میں روشنی کا سبب بن جائے۔ آئیے رسول اللہ کی
پیاری پیاری سنتوں اور آداب کی طرف چلتے ہیں، اور مبلغ سے ہم پہلے پشتوں میں سنت اور آداب سنتے ہیں۔ جی اختر بھائی، کس چیز کی آج سنت اور آداب بیان کر رہے ہیں آپ؟ آج انشاءاللہ زلفے رکھنے کی سنتیں اور آداب تو پشتوں میں بھی آپ ہی بیان کر دیجیے گا، اردو میں خلاصہ بھی کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی۔ زما خوږو اسلامی رړو مدني چینل کتونکو، زمونږ نبی پاک صلی الله تعالی وسلم کومه طریقه ده هغه ډیره مبارک طریقه ده، او چې په سر بنده ویښته ساتي د هغې باره کې هم نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مونږ له چل ښیلی دی. راشئ چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د حدیث په حواله دا خبرې مونږ واورو. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت شوی دی چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ویښتو په سر د پاسه هغه تر نیم غوږه پورې وو، یعنې غوږونو تر نیم ځای پورې به راتلل. دغه شان د زما خوږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو، ترمذی شریف بل روایت دی حضرت سیدنا برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ چې هغه تاسو ویلي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ګیسو مبارکه او یعنې د تاسو کوم زلف وی تاسو کوم ویښتو سر والا چې کوم تاسو ویښتو هغه ټول غوږونو پورې وو، یعنې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي چې د نیم غوږه پورې وو، او حضرت سیدنا برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ وایي چې تاسو چې کوم ویښتو تاسو کوم زلف وی هغه ټول غوږونو پورې رسېدل. دغه شانتې ترمذی شریف بل روایت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چې زمونږ عزتمند مور دا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاسو دا روایت موجود دی چې نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام چې کوم مبارک ویښتو تاسو کوم زلف وی هغه زلف تاسو تر اوږې پورې به راتلې، اوږې نه لاندې نشي راتلې، اوږې پورې به کله کله به دوره لکه ویښتو لوی شل چې د اوږو پورې به دا رالل. اوږو معنی کنده، کنده ٹھیک. یعنی چې کوم صحابي په کوم حال کې تاسو دیدار کړی دی هغه هم هغه حال تاسو له مونږ له لکه هغه روایت کړی دی. بهرحال الله تبارک و تعالی دې مونږ له هم نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ټول په سنتونو باندې او په دې زلف سنت باندې هم کېښودلو باندې عمل کولو توفیق راکړي. دغه شان زمونږ علما وایي چې په سر ویښته ساتي بیا به د هغې چې کوم مانګ به ساتي لکه بالکل مس نه به د هغې هغه لکیره چې په سر وایي هغه مانګ به ساتي اب در مس نه راو دا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سنت دے. ماشاء اللہ. اردو میں کچھ مدنی پھول دے دے. اردو میں یہ ہے کہ بعض مطلب روایت مختلف ہے. ترمذی شریف ہی سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو زلفیں مبارکہ تھی وہ آدھے کانوں کے برابر تھی. ٹھیک ہے. اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ وہ پورے کانوں تک تھی. ٹھیک ہے. اور سیدنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ زلفیں دراز تھے، یعنی مبارک شانوں کو کاندھوں کو چھو جاتی تھی. تین روایت. اس پر تدقیق کا یہ ہے کہ علماء نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ گویا جس نے جس حال میں دیکھا وہ روایت بیان کر دی. ماشاءاللہ. تو پھر وہ ہمارے لیے کہ کبھی آدھے کان کی لو تک، کبھی پورے کان کی لو تک، اور کبھی اتنے بڑھ جانے دے کہ شانوں کو چھو جائے تاکہ تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے. اور اگر مطلب جو بندہ بال رکھے اور جو مانگ نکالے وہ سنت، یہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بہار شریعت کے حوالے سے کہ سنت یہ ہے کہ بیچ کی مانگ نکالی جائے. ٹھیک ہے. سر پہ جو مطلب مانگ ہو تو دائیں یا بائیں نہ نکالی جائے، وہ بیچ سے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دیگر تمام سنتوں کے ساتھ ساتھ اس سنت کریمہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ نام اللہ کیا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا. کیا بات ہے. یہاں پر بھی مانگ کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ. کیا اعلیٰ حضرت کے تو انداز ہی نرالے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا کوئی ذرہ کوئی قطرہ عطا فرما دے اور ہم محبت کرنے والے بن جائیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کا عشق رسول، آپ کی فقاہت، آپ کی ذہانت، اس طرح کہ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ابو جعفر، خلیفہ ابو جعفر کا. جی. ایک اور ان کا واقعہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور یہ خلیفہ بھی حاضر ہوا. تو آپ سے گفتگو کے دوران اس کی آواز بلند ہو گئی. اچھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ
جانتا نہیں ہے کس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر آواز کو بلند نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. تو یہ وہ بارگاہ ہے جس میں رب کائنات جل وعلا نے آوازیں بلند کرنے سے منع کیا ہے. جب آپ نے ان کو یہ چیزیں سنائیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا. یہاں پر ایک تو یہ پتہ چلا نا کہ سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ ادب. اچھا، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیہ کریمہ کا یہ معنی بیان کرتے تھے، گویا کہ یہ معنی بیان کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہے حیات ہو چاہے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی اس بارگاہ کے اندر کھڑا ہو تو وہ اپنی اگر آواز کو بلند کرے تو یہ اس آیہ کریمہ کے تحت داخل ہو جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو گویا کہ یہ پتہ چلا. اور قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی ظاہری حیات کے اندر آواز کو بلند کرنا یہ منع تھا، اسی طرح اب بھی آپ کے روضہ انور پر آواز کو بلند کرنا وہ منع ہے. وہ آیت تمام تر واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ سے متعلق اشیاء، آپ کے شہر، آپ کے مسکن، آپ کی حدیث، آپ کے فرامین کا ادب و تعظیم کر رہے ہیں. بالکل. اب دیکھا جائے کہ مدینے میں سواری پر سوار ہونا یہ امر جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے شرعاً. اسی طرح مدینے میں قضاء حاجت کرنا جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی بعض وہ کام ہیں جن سے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن امام مالک نے اپنے آپ کو پابند کیا اور ان کاموں سے بچ کے رہے. تو اب ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کیا امام مالک نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ مدینے میں جو ہے وہ سواری پر سوار نہیں ہونا، مدینے میں چپل نہیں پہننی، یا یہ سارے ادب و تعظیم کے معاملات ہیں انہیں نہیں کرنا؟ کیا دلیل تھی امام مالک کے پاس؟ شیطان وسوسہ دلا سکتا ہے. اب بھی ہم اگر کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں حضور کی ادب و تعظیم میں جس کا ذکر بظاہر ہمیں احادیث میں نہیں مل رہا، صحابہ کی سیرت میں نہیں مل رہا، شیطان وسوسہ دلا سکتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو. ٹھیک ہے. اور اصول فقہ کا، اصول تفسیر کا یہ متفقہ قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو. یہاں نہ کسی وقت کی قید ہے، نہ کسی انداز کی قید ہے، نہ کسی طریقے کی قید ہے. تو علماء یہی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے رسالے نہج السلامہ فی حکم تقبیل الابہام فی الاقامہ، یعنی اقامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی پر انگوٹھے چومنے کے مستحب اور جائز ہونے پر اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ ہے، کتاب ہے نہج السلامہ. اس میں اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کو تحریر فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا مطلق حکم دیا ہے، لہٰذا ہر وہ ادب و تعظیم کا معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے. اس آیت کے تحت آتا ہے کہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا. اب تعظیم کے بہت سے طریقے ہیں. پچھلی امتوں میں دیکھا جائے جو قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے کہ تعظیم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سجدہ کیا جائے. جس طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ عبادت والا معاذ اللہ نہیں تھا، خدا سمجھ کے نہیں کیا بلکہ تعظیماً سجدہ کیا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا. تو تعظیم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سجدہ کرنا، ایک یہ ہے کہ قیام کرنا، کھڑے ہونا،
ہاتھ باندھنا وغیرہ وغیرہ. تو علماء نے یہ قاعدہ مرتب کیا ہے کہ ہر تعظیم کا وہ طریقہ اگرچہ قرآن و سنت میں اس کا واضح بیان نہ ہو، ہر وہ ادب و تعظیم کا معاملہ جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ کرنا جائز و درست ہے. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے خود سجدہ تعظیمی سے منع کیا، تو اب نبی پاک علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا جائے گا. سجدہ تعظیمی حرام ہے. حرام ہے. اس کے علاوہ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ممانعت فرمائی، لیکن قیام تعظیمی کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا، حضور کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑا ہونا، اس سے منع نہیں کیا، بلکہ فقہاء نے حکم دیا کہ حضور کے دربار میں جب حاضر ہو تو کھڑا کیسے ہو؟ یقیفو کما یقیفو فی الصلاۃ، ماشاءاللہ اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اگر آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے چوم رہے ہیں، یا امام مالک جو عشق کی ادائیں تھی، تعظیم کے معاملات تھے، اس پر ہمیں دلیل نہ بھی ہو تو یہ قرآن پاک کی آیت ہماری سب سے بڑی دلیل ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان بیان کی گئی، آپ کا عشق رسول بیان کیا گیا. اختر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے امام مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے؟ مالک کے بارے میں کہ الحمدللہ کہ مدینے سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب جب ان کے جس وصف کا تھا مطلب تذکرہ کیا جائے گا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ساتھ ہی لفظ مدینہ خود بخود چلا آ رہا. کیا بات ہے. امام دار الہجرہ ہے نا کہ ان کے القابات کہ مولود مدینہ امام مالک، عالم مدینہ امام مالک، عاشق مدینہ امام مالک، مؤدب مدینہ امام مالک، یعنی کتنا الفاظ کا حد یہ ہے کہ جب مدفون مدینہ امام مالک، مزار مدینہ امام مالک، ہر جگہ ان کا ماشاءاللہ مدینے کے ساتھ وابستگی کا یہ عالم ہے کہ گویا لازم و ملزوم ہو گیا کہ ان کا تذکرہ مدینے سے اور مدینے کے ساتھ ان کا تذکرہ کر لیا. کیا بات ہے. اور یہ مدینے کا تذکرہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی عطا فرمایا کہ ہم جب چاہیں جب بھی کوئی ذکر کریں تو مدینے کا تذکرہ ضرور کریں. دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہیں تو بھی مدنی لگتا ہے کہ مدنی کام کریں. قافلے میں جاتے ہیں تو مدنی قافلہ ہوتا ہے. مدنی انعامات پر عمل کریں. جامعات المدینہ علمی ادارہ مدرسۃ المدینہ، اس طرح مدینے سے محبت دعوت اسلامی پلا رہی ہے، بانٹ رہی ہے. آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. سلسلہ عالم تیرا پروانہ کا وقت ختم ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. میری سالت ہے عالم تیرا